اسلام آباد اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں پولیس ڈی چوک پر پہنچ گئی۔ خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کے خواجہ سرا ریمل علی پر کچھ افراد نے تشدد کیا، ان کے جسم کو سگریٹ سے سلگایا گیا۔ کیس داخل ہونے کے باوجود پولیس گرفتاریاں نہیں کر رہی۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیری مزاری پہنچ گئیں اور مذاکرات کیے۔ وفاقی وزیر نے خواجہ سراؤں کے وفد کو سیکرٹری ہیومن رائٹس کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیج دیا۔ خواجہ سرا اپنے حقوق کے حوالے سے کچھ اس طرح خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ہمیں بہت پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں۔ وہ تعلیم کے حصول کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اصول کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہمارے لیے پرائیویٹ اسکولز نہیں بن سکتے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کوئی سینٹرز تو بن سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اکیڈمی بن جائے، تعلیمی اکیڈمی بن جائے۔ آلریڈی این جی اوز کی بات، وہ تو ہمارے نام کے اوپر صرف فنڈس لے رہے ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ وہ لوگ صرف فنڈس لے رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت مشکل سے، ہم لوگ کچھ اسٹیبل ہیں تو ہم اپنی لائف اچھے سے گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان کے بیکورڈ ایریاز کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو ٹرانسجینڈرس کی لائف بہت ہی زیادہ مشکل تو ہے۔ آپ جب شکایت اپنی پولیس کے پاس لے کر جاتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ پولیس کا تو بہت ویٹ سا افکورس کہتے ہوئے مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے ساتھ بہت روڈ ہوتا ہے، بہت ایگریسو ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی ملک کے لوگ ہیں، ہمیں ایٹ لیسٹ اچھے سے اٹینڈ بھی نہیں کیا جاتا، ہمیں کئی گھنٹے انتظار کرایا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں صرف ناکامی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جن حالات پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، آپ یہ حالات چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور روزگار اور تاکہ نوکری مل جائے؟ اور آپ دیکھ لیں باقی ممالک کے اندر ٹرانسجینڈر جو ہیں دے آر ویری کریٹو، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا، شروع سے بچپن سے انہیں موقع نہیں ملتا۔ ایٹ لیسٹ آپ ان کی بھی ذہانت کو آزمائیں، یہ لوگ بہت ذہین لوگ ہیں اور انہیں پلیز تھوڑا سا اسپیس دیں، اپنے اندر گھلائیں ملائیں، جھوٹ مت کریں، ہنسے مت، ہم بھی آپ میں سے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ ریاست کا مفید شہری بننا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی ماں ہے؟ ایک پوری ریاست کا حق بنتا ہے کہ وہ سب کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھے۔ ہم لوگوں کو پوچھا ہی نہیں جاتا، سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ جابس کے لیے ہماری اگر کیا گیا ایکسیپٹیشن ملی، جو قانون بنا آپ کا حق نہیں ملتا ہمیں۔ قانون پاس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو پوچھا ہی نہیں جاتا؟ اگر ہم لوگ کسی کی اپنی کمپلین، خود کی ذات کی کمپلین لکھوانے جاتے ہیں تو ہمیں انتظار کروایا جاتا ہے، باتیں سنائی جاتی ہیں، گھٹیا گندی سے گندی بات ہمیں سننی پڑتی ہے۔ اگر ایک پروٹیکشن کرنے والا انسان ہمیں اس نظر سے دیکھے گا، اس زبان سے ہمیں ٹریٹ کرے گا تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہمیں انصاف چاہیے، ریمل علی کو پروٹیکشن چاہیے۔ عمران خان تو بہت انصاف ہر وقت انصاف کی بات کرتے ہیں، عمران خان سے آپ کی کوئی توقع پوری نہیں ہوئی؟ عمران خان صاحب کی توقع پوچھ تو لیں، ایٹ لیسٹ کوئی رائٹس دے دیں ہم لوگوں کو، پوچھ لیں، انسانیت کے طور پہ ہمیں پوچھ لیں، انکلوڈ کر لیں انسانوں کے اندر۔ ہم لوگوں کو ہمارا رائٹ چاہیے، حق چاہیے، پیار چاہیے، جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، ہم یہ چیز مانتے ہیں۔ اگر اس چیز رائٹس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ریمل علی کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، ٹھیک ہے، ان کے گھر پہ آ کے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے بال کاٹے گئے، ان کی بھویں کاٹی گئی، ان کے ساتھ زبردستی کی گئی، ان کے جسم کے اوپر جلتے ہوئے سگریٹ لگائے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ اگر ہم متعلقہ تھانے میں جاتے ہیں تو ہم سے تمیز سے بات کی جائے، ایٹ لیسٹ ہماری رپورٹ لی جائے اور دیکھا جائے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ ہماری بات سنی ہی نہیں جاتی اور ہمیں 5 گھنٹے وہاں پہ ویٹ کروایا جاتا ہے۔ ریمل علی کو ابھی تک ٹارچر کیا جا رہا ہے، ابھی تک ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ہم اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ان کو ایٹ لیسٹ سپورٹ ملے، پروٹیکشن ملے۔ ہم اسی لیے یہاں پہ دھرنا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو انسان سمجھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا رائٹ چاہیے۔ تھرڈ کمیونٹی کا وجود ہے، یہ شروع سے وجود ہے ہم لوگوں کا، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ہمارا رائٹ دیا جائے۔ ہیومن رائٹس والی جتنی بھی کمیونٹی ہے ان کو باخبر کیا جائے کہ ہم لوگ یہاں پہ پرابلم میں ہیں،
ہمارے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، لوگ ہمارے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی کسی کو حق نہیں بنتا کوئی اچھا آ کے۔ میڈم، ریاست جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے، ہاں اور وہ جی، ساری ماں سب بچوں کے بالکل۔ ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے، ہم آپ آپ اس کی ریاست کی اس ماں سے کیا مانگتے ہیں؟ اس میں جو ریاست آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی حق دیا جائے کہ جتنا ایک عام شہری کو دیا جاتا ہے۔ اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اس کو جاب دی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کوئی رائٹس نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ اس لیے یہاں پہ دن دہاڑے دھرنا کر رہے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں۔ ہمیں کوئی پروٹیکشن تو دینے یہ والا ریاست نہیں ہے۔ نہیں، میں نے پھر کہا کہ ریاست آپ کی ماں ہے، تو آپ کو چاہے وہ طوائف ہے، چاہے وہ ایک نٹنی ہے، چاہے وہ ایک کوٹھے پہ ناچنے والی ہے، وہ ایک عورت ہے۔ اس عورت کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ عورت میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پاکستان کے لیے ایک تماشے بنے، ہم کٹ پتلیاں بنے ہیں، وہ فنکشنوں میں عورتوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ چہرے کم حسین ہیں۔ اگر ان چہروں کے اوپر مرد اگر اپنی ڈرزوری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ سیکس کرو، کیا ہم سیکس کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی کہ بیگنگ منع ہے، بیگنگ کے خلاف میں خود بھی ہوں، اور سیکس کے ورکر کے خلاف میں سخت خلاف ہوں۔ یعنی کہ ہماری کمیٹی کو رائٹس تو دیا جائے۔ اپنی ان کے خوشی لیے کے کیا لیے، اپنی خوشی کے حکومت لیے لوگ پاکستان کر رہی بلاتے ہے؟ ہیں۔ عمران خان کیا ہم کر رہا جاتے ہے؟ ہیں، ہم ساری رات ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ایز اے جوکر انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن واپسی پہ وہی لوگ ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی دروازے بند کرتے کر دیتے ہیں۔ ہماری گاڑیاں روکتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں آ کے گھس کے ہمارے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پوچھنے والا ہی نہیں کوئی۔ ہم اگر کسی کے اوپر رپورٹ درج کرواتے بھی ہیں، پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ موت برحق ہے، ہر انسان کو موت آئے گی۔ یہ پیسہ اس دنیا کی کھیل ہے، یہ یہیں رہ جائے گا۔ ہمیں نہیں چاہیے پیسہ، ہمیں ہمارا رائٹ چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، بس ہمارا یہی ہم مطالبہ ہے۔ کچھ کال لے کر